अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग या नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इमरान खान साहब ने एक 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा टीवी पर अवाम से डायरेक्ट बात कर रहे थे और वहाँ पे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे। एक खातून ने उनको कॉल किया और उन्होंने कहा कि खान साहब आपने फरमाया था 2021 में भी मैंने आपको कॉल की थी और आपसे मैंने पूछा था कि महँगाई बहुत है, तो आपने कहा आपको घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगला साल बहुत अच्छा है। आज फिर मैं कॉल कर रही हूँ और महँगाई उस वक़्त से इस वक़्त डबल हो चुकी है। 2020 से 2021 में डबल हुई, 2021 से 2022 में डबल हुई। तो क्या अगर आपकी इजाज़त हो, तो हम थोड़ा-सा घबरा लें? तो खान साहब ने कहा नहीं, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, मैं हूँ ना। तो खान साहब ने और क्या कहा और किनको धमकी दी, वो भी आपको दिखाएँगे और उस वीडियो में, लेकिन उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे कहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात हम कर रहे हैं वन एंड ओनली इमरान खान नियाज़ी साहब की और नियाज़ी साहब हमेशा से ऐसी-ऐसी चीज़ें करते हैं, यकीन करें मज़ा आ जाता है। वैसे ये वाली चीज़ें और ये वाली हरकतें ये कमाल हर किसी में नहीं होता, ये सिर्फ़ खान साहब में है। खान साहब ने क्या फरमाया और किनको क्या कहा, वो ज़रा सुनते हैं और फिर आगे चलते हैं। सुनते हैं खान साहब को। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी। अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इतना मुश्किल वक्त से निकले हैं, किसी गवर्नमेंट को वो चैलेंजेस नहीं मिले जो हमें मिले। लेकिन मैं आपको एक और ज़रा एक ख़बरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ। अभी तक तो मैं चुप करके या ऑफिस में बैठा होता हूँ और तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकला है ना, तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान। जी, तो खान साहब ने जो बात फरमाई है, उन्होंने कहा कि भई अगर मैं सड़कों पे निकल आया तो मैं बहुत खतरनाक हो जाऊँगा। अब पता नहीं खान साहब ने यहाँ सड़कों पे तो मतलब पता नहीं यार फिरते रहते हैं ना, वो बाज़ औक़ात गर्मियों में कुत्ते-वुत्ते बावले-वावले हो जाते हैं और वो फिरते हैं, लोग कहते हैं यार बच के रहो कि कहीं काट ना ले, फिर उसका इलाज भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खान साहब मतलब खान साहब ने ये नहीं कहा, लेकिन फिर भी क्या ये मतलब है खान साहब का कि मैं फिर काटूँगा लोगों को? क्योंकि लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे कि यार सड़कों पे निकलते वक़्त थोड़ा-सा ज़्यादा एहतियात करें क्योंकि खान साहब सड़कों पे निकले हुए हैं और ज़्यादा खतरनाक हुए हुए हैं। ये बैठे हुए इस वक़्त एज़ अ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का फ्लैग भी देख रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो फ्लैग है वो भी आपको नज़र आ रहा है खान साहब के लेफ्ट और राइट पे। इस वक़्त खान साहब हैं प्राइम मिनिस्टर और वो धमकी लगा रहे हैं कि अगर मैं निकाला गया तो मैं खतरनाक हो जाऊँगा। भाई साहब जो आपको लेके आए हैं, हम तो 3 सालों से यही बोल रहे हैं कि जो आपको लेके आए हैं वो भी आपसे तंग हैं। लेकिन ये वाली धमकी कोई कहता है यार ये अपोज़िशन को दी गई है, कोई कहता है ये अवाम को दी गई है, कोई कहता है ये पता नहीं किसको दी गई है। लेकिन ये असल में खान साहब को आजकल एक डर और खौफ खाए जा रहा है कि जो इनको लेके आए थे, तो वो मतलब कुछ ज़्यादा खुश नहीं है वैसे उनसे मतलब परफ़ॉर्मेंस तो ख़ैर इनकी पहले भी वाह-वाह थी को पहले कौन-सा इन्होंने चाँद-तारे तोड़कर लाए थे ये ज़मीन पर कि अभी ये लेके आते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो मतलब इन पे बड़ा ट्रस्ट किया और आपको याद होगा 2014 में खान साहब ने कहा था ना कि मैं अगर सड़कों पे निकला सर 2014 में 2014 में जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब हुआ करते थे। उस वक़्त के डीजी आईएसआई थे और माशाल्लाह से वो जिसे कहते हैं डायरेक्ट राब्ते में हुआ करते थे और उन्होंने कहा कि बस धमकी दिया करते थे खान साहब को कि यार तुसी फ़िक्र ना करो। खान साहब कंटेनर पे बैठ के और खाली कुर्सियों से यकीन करे पूरे मीडिया को अपने पीछे लगाया हुआ था, बल्कि पीछे क्या लगाया था, उनको लगवाया गया था मीडिया को कि भाई आपने बस फोकस यहाँ पे रखना और कुछ भी नहीं करना। मुल्क में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कुछ नहीं दिखाना, बस आपने इमरान खान साहब की 24/7 डीसीएनजीज़ वहाँ पे खड़ी होती थी और लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, वहाँ पे हर वक़्त चल रहा होता था 126 डेज़ तक।
وہ چیزیں تھی ابھی بھی لگتا ہے خان کے ذہن میں وہی چیزیں چل رہی ہے، لیکن یار آج کل ظہیر الاسلام صاحب بھی نہیں ہے اور فیض حمید صاحب بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ریٹائرڈ ہو گئے، دوسرے کور کمانڈر پشاور ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سپورٹ کر سکتے، اور جو نئے آئے ہوئے ہیں ندیم اختر صاحب، مجھے لگتا ہے وہ بندہ کافی سمجھدار ہے، سمجھدار تو خیر یہ بھی تھے، ایسے نہیں ہے، لیکن مطلب سمجھدار ہونے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس نے سائڈ لائن ماری ہوئی ہے، وہ ادھر ادھر کی نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان کی باتوں میں اور ان کی کہانیوں میں وہ نہیں آ رہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر نہیں تھے اس وقت بھی دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں آپ کے ساتھ وہ کر دوں گا، میری حکومت آنے دو، میں پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا. دودھ اور شہد کی نہریں تو یار ہم نہیں مانگ رہے خان صاحب سے، نہ پہلے مانگی تھی، نہ اب مانگ رہے ہیں، اور نہ آئندہ مانگیں گے، کیونکہ آئندہ کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں صرف یہ نہیں کہ یہ ٹرم پوری کروں گا، آئندہ بھی آ رہا ہوں میں. تو خان صاحب پھر آپ کو ڈر کس چیز کا ہے، پھر آپ کو خوف کس چیز کا، اور آپ کو کون نکال رہا ہے؟ کیونکہ جو اپوزیشن کے لوگ ہیں انہوں نے تو کلیئر کٹ کہا ہے، میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، زرداری صاحب ہو، بلاول ہو، اسفندیار خان ہو، محمود خان اچکزئی ہو، مولانا فضل الرحمان ہو، سب کے سب اس بات پر ایک پیج پر ہیں کہ بھائی ہم نے کسی مطلب جسے کہتے ہیں کہ غیر جمہوری طریقے سے ہم نے عمران خان کو سیٹ سے نہیں اتروانا. اور یہ بالکل صحیح بھی ہے، کیونکہ اب خان کو کوئی رستہ چاہیے بھائی، وہ بھاگنے کا کوئی بھی رستہ چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ دھمکی بھی اس لیے انہوں نے لگائی ہو کہ یار وہ ان کو پرووک کرو نا، کہ وہ لوگ مجھے اگر مطلب چپیڑ نہیں بھی مانے ہو تو وت مار والی ہوتی ہے نا، مطلب ایک دو بندوں کی لڑائی ہو رہی تھی تو ایک وہ کرتا تھا، وہ مطلب وہ اگلا نہیں تپڑ مار کہتے تو وت مارنا، اس نے مطلب رکھ کے نا چپیڑ لگا دی، کہتے تو وت مار، میں تینوں چھوڑنا نہیں ہے، اس نے دوسری سائڈ سے بھی لا دی. پھر اس نے کہا تو وت مار، تو مار مار کے نا وہ کہتا ہو بھائی مینوں معاف کر، میں اور چپیڑے نہیں مارنی تین. تو خان صاحب کا اس وقت جو حال ہے وہ سیم لائک دیٹ ہوا ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یار مطلب مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی تھی کہ خان صاحب کہتے ہیں یہاں تو میں آفس میں بیٹھا رہتا ہوں، تو بھائی آپ کا پتہ ہے لوگوں کو کہ آپ نے بس آپ کو بٹھایا گیا ہے، ایک مطلب کیا میں کون سی اگزامپل دوں یہاں پہ کہ آپ کو مطلب ریموٹ کنٹرول سے کنٹرول کیا جاتا رہا اور آپ کو بٹھایا گیا. اب کیونکہ آپ کا کوئی کام ہے نہیں، پہلے بھی آپ نے کوئی کام نہیں کیا ڈیورنگ دا لاسٹ آپ کے 3.5 سالوں میں بھی آپ سے کوئی کام نہیں ہوا، اور آئندہ بھی ہم پوری یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں سر کہ آپ سے کچھ نہیں ہونا. آپ سے کیا ہونا ہے؟ گالم گلوچ، یہ والی چیزیں بالکل صحیح ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں، اور کسی کو لٹکانا، کسی کو بگانا، کسی کو پتہ نہیں کیا کرنا، یہ چیزیں ہم آپ کی بالکل مانتے ہیں سر کہ آپ یہ دھمکیاں تو تڑاک آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں آپ ایکسپرٹ ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی کام کی بات ہے تو آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ میں کہوں کہ آپ سے کوئی کام یا کوئی بہتری کی ہم امید کر سکتے ہیں، بالکل نہیں کر سکتے. ہاں دھمکیاں سر جو آپ کو لے کے آئے تھے، آپ ان کو یہاں پر بیٹھ کے دھمکیاں دیں یا مطلب جا کے ان کے پاؤں پکڑے، یہ آپ کا اپنا پرسنل میٹر ہے بھائی. نہ تو پہلے ہم نے کچھ کہا ہے، نہ اب ہم کچھ کہہ رہے ہیں. ہاں بیڑا جو غرق کرنا تھا آپ نے ٹکا کے غرق کیا ہوا ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش آپ نے نہیں چھوڑی. اور ابھی آپ کہتے ہیں کہ اگر میں سڑکوں پہ آ گیا تو میں بڑا خطرناک ہو جاؤں گا. سر آپ یہاں پہ بیٹھ کے جتنے خطرناک ہے تو میرے خیال اس سے زیادہ خطرناک آپ نہ سڑکوں پہ ہیں نہ کنٹینر پہ. اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. وہ وجہ یہ ہے کہ یار پاکستان کو لوگ کہتے تھے 1985 میں ختم ہو گیا، پھر کہتے 2000 میں ختم ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر کرتے کرتے یقین کریں اس ساری پریڈکشن میں نے کہا جس بندے نے بھی دی تھی نا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یار خان نے آنا ہے، تو تب جا کے پھر آپ یہ پریڈکشنز کریں کہ بالکل صحیح ہوں گے، اور پھر وہ ایک ایک چیز آپ کی درست ثابت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو خان نے وہ کچھ کر کے سارا کچھ مشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے کو ہے، اور اس کے بعد خان صاحب بھاگتے ہیں نہیں بھاگتے، کیونکہ پہلے اب تو ان کے لوگ جو ہے آہستہ آہستہ سے کر کے کسکنا شروع ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ یار جب کشتی ڈوب رہی ہوتی ہے تو ہر کوئی چلانگے مارتا ہے اس سے اور سائڈ پہ ہوتا ہے. لیکن دھمکی جو ہے انہوں نے، یہ نہیں ہے کہ آپ سمجھے کہ یار یہ کوئی بائی لوگوں کو دھمکی دیں گے، یار ان کی مجال نہیں ہے بائی لوگوں کو دھمکی دے سکے. لیکن ان کو ایک چیز یہ ہے کہ یار ادھر نہ ایک تیر سے دو شکار کر لو ہے، ویسے مطلب دماغ چلتا ہے ان کا ان چیزوں کے لیے، عوام کے لیے نہیں چلتا، ان چیزوں کے لیے چلتا کہ یار چلو ادھر اپارا کو ایک میسج جائے گا، ادھر سے پنڈی کو ایک میسج جائے گا، اور ادھر سے عوام کو کہ یار دیکھو آپ لوگوں کے لیے میں کیا کچھ کرتا ہوں. بلیو می، مطلب آفس میں پورا دن بیٹھتا ہوں اور مطلب ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہوں، کہتے ہیں میں نکل آیا تو پھر تو میں آپ کو کاٹنا شروع کر دوں گا. تو خان صاحب ہم تو یہ دعا گو ہیں
کہ خان صاحب جو ہے، جو کرسی پہ آپ مطلب بیٹھے رہتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ بندروں کی طرح ادھر-ادھر دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار اس کرسی کا کیا فائدہ؟ لیکن اس میں کیا مزہ ہے کہ پتہ نہیں اتنی ساری چیزوں ہونے کے باوجود بھی وہ عمر چیمہ صاحب نے ایک دن ٹویٹر پہ لکھا تھا، کہتے کہ میں نے کسی کو پرائم منسٹر بن کر اتنا بے عزت ہوتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ عمران خان نیازی صاحب ہے۔ اور بالکل میں 100% ان سے متفق ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا عوام باقی لوگوں سے کوئی بہت 100% خوش ہوتی ہے، بٹ دا تھنگ از کہ یار یہ والی سچویشن حقیقت میں بتا دوں، پچھلی 3 حکومتوں کا، میاں نواز شریف صاحب، اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت، یا پھر کسی حد تک مشرف صاحب کی، لیکن ان 2 کو میں نے قریب سے دیکھا اور یہ تیسری کو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو بلیو می ایسی حالت میں نے نہیں دیکھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کب پٹا توڑتے ہیں اور نکلتے ہیں سڑکوں پہ اور کاٹنا شروع کرتے ہیں۔ ہم تو پہلے بھی احتیاط کر رہے تھے، اور اب خان کا جب پتہ چلے گا کہ یار وہ نکل آئے وہاں سے وہ توڑ کر، تو اس کے بعد ہم زیادہ احتیاط کریں گے۔ لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وہ توڑ دے بھائی، وہ زنجیر توڑ دیں، اور دھمکیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دھمکیاں اس لیے آپ دے رہے کہ آپ نے کچھ کیا نہیں، آپ سے کچھ ہوا نہیں، تو اس کے بعد آپ کہتے کہ یار اب کیا کیا جائے، گالم گلوچ کر لی، سب کچھ کر لیا، لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ کرپٹ کرنا کا صبح دوپہر شام تسبیح پہ بھی کرپشن 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 یہ پڑھتے رہتے ہیں میرے خیال میں۔ اس کے باوجود بھی کسی ایک سنگل آدمی کو آپ نہیں ثابت کر سکے، تو اب کیا کریں گے؟ آپ کے جانے کا ٹائم ہے۔ اور مریم نواز صاحب نے صحیح ٹویٹ کی کہ بوری بسترا اٹھائیں اور بائے بائے ٹاٹا کر کے اور نکل جائیں۔ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یار ٹائم ہو گیا ٹاٹا بائے بائے کرنے کا۔ کسی اور نیوز اپڈیٹ میں پھر ملتے ہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ بائے۔